رائے خوشنودی امام زمانہ بلند کر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ بلند کر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. ارے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اور ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. حضرات، ہمارا سلسلہ گفتگو سورہ مبارک بقرہ کے تعارف کے عنوان سے جاری ہے. یہ سورہ جو قرآن مجید کا سب سے بڑا اور سب سے اہم سورہ ہے. ہماری گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ اس میں کن موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے، اور یہ سورہ 286 آیات پر مشتمل ہے. تقریباً 2.25 پاروں سے زیادہ اور 2.5 پاروں سے کچھ کم. یہ طولانی سورہ ہے. ابھی تک ہم نے بہت جلدی صرف ہیڈ لائنز آپ کو پیش کرتے ہوئے جہاں تک گفتگو کی ہے وہ پہلا پارہ تمام ہو رہا ہے، اور دوسرا پارہ اب شروع ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ابھی ہم دوسرے پارے پر گفتگو کریں جو سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، قبلے پر جہاں گفتگو ہو رہی ہے. تو اس سے پہلے کل کی گفتگو آیت نمبر 124 125 اور اس کے بعد کی آیات بھی اسی سے مربوط ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے. لیکن 1-2 آیتیں ہیں جن کی تھوڑی سی تشریح کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جو پیغام یہ سورہ دے رہا ہے عمومی طور پر تمام انسانوں کو، لیکن خاص طور پر مسلمانوں کو،
اس لیے کہ ساری تھیم اسی گویا موضوع کے گرد بطور محور جو موضوع قرار دیا گیا ہے وہ ہے تقوی اس پورے سورے کا، اور متقین کیسے ہوں اور کیسے کفر سے بچیں، کیسے نفاق سے بچیں، کردار ایک مومن کا کیسا ہونا چاہیے۔ اور مومن بھی نہیں کہا، متقی، یعنی ہمارا گول یہ ہونا چاہیے کہ ہم تقوی کی منزلوں تک پہنچیں۔ ایک مومن کا، ایک متقی کا، پرہیزگار کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اس کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، اور اگر کوئی کنفیوژن کریٹ ہوتا ہے معاشرے میں تو اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ اور کوئی بہانہ نہیں چھوڑا ہے قرآن نے اس بات کا کہ کوئی یہ کہے کہ بھئی ہم سمجھ نہیں سکے۔ تو قرآن نے مختلف طریقوں سے ایک ہی مسئلے کو بیان کیا ہے، اور سب سے اہم مسئلہ جیسے میں عرض کرتا چلا آیا ہوں کہ ایک تو آپ کی انڈیویجول لائف ہے، اس پر بھی قرآن نے اور سورہ نے بہت کچھ بات کی ہے۔ اس سے آپ کی انڈیویجول لائف ہی کی طرح بلکہ اس سے زیادہ اہم جو لائف ہے وہ آپ کی سوشل لائف ہے۔ تو معاشرہ کس انداز سے قائم ہو عدل و انصاف کے اوپر، اور کیسے اس سوسائٹی کو گناہوں سے اور برائیوں سے صاف رکھا جا سکتا ہے، اس کے لیے قیادت کی ضرورت ہے۔ اور چونکہ سارے اختلافات سوسائٹی میں قیادت کے مسئلے پر ہوتے ہیں، اسی سے گروپس بنتے ہیں، اسی سے پھر اختلافات ہوتے ہیں، اسی سے جھگڑے ہوتے ہیں، تو بہت زیادہ ترکیز اس سورے میں مسئلہ قیادت پر ہے، لیڈرشپ کے ایشو پر۔ بہت ہی کلیئر طریقے سے اس کو واضح کیا گیا ہے کہ لیڈرشپ کے اصول کیا ہیں اور قوانین کیا ہیں۔ وہ اصول و ضوابط جو یہ سورہ ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے، کون ہے وہ مسلمان جو ان ضوابط کو ٹھیک سے سمجھنے کے بعد یہ کہہ سکے کہ قرآن نے ہمارے سامنے کوئی بات کلیئرلی پیش نہیں کی ہے کہ قیادت کے معاملے میں جو ہمارے درمیان اختلاف ہے ہم اس کو کیسے حل کریں۔ تو عام انسانوں کو خطاب کرنے کے بعد دیکھیں آپ کیا نظم ہے قرآن کا، اور کیا سائیکولوجیکل اسٹائل ہے روح کو ٹچ کرنے کا، انسان کی فکر کو ٹچ کرنے کا، یعنی کتنا ریشنل طریقہ ہے اور بہت ہی لوجیکل اسٹائل ہے قرآن کا۔ جب 3 گروہ انسانوں کے بیان کیے، اس کے بعد جنرل تمام انسانوں کو خطاب کر کے، چونکہ یہ تمام انسان، جب یا ایھا الناس کہا اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، تمام انسانوں کو خطاب کیا، صرف متقین کو نہیں، کافروں سے بات نہیں ہو رہی، منافقین سے بات نہیں ہو رہی، تمام انسانوں سے بات ہو رہی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی تھی کہ پروردگار ان تمام انسانوں کو کوئی ایک ایسی مثال دے ایز اے رول ماڈل کہ جس پر سب متفق ہوں اور جو سب کا مور سے اعلیٰ ہو۔ تو جناب آدم کا ذکر کیا کہ ہر انسان حضرت آدم سے اٹیچ ہے، ہر آدمی ہے ہی اس لیے کہ آدم کی اولاد ہے، تو لہٰذا آدم کا واقعہ پیش کیا۔ اس میں بہت سے سبق دیے، اس میں بہت سے دروس دیے، اور مقابلے پر جو ایک کردار آتا ہے وہ بھی پیش کیا کہ وہ کردار کیا ہوتا ہے جو انسان کو تقوی سے ہٹا کر کفر اور نفاق کی طرف لے جاتا ہے، وہ بھی بیان کیا۔ جب یہ بات ہو چکی تو اب ضرورت اس بات کی تھی کہ ایک شخص کی بات بیان، ایک فرد کو بطور مثال اچھا اور برا دونوں پیش کیا، لیکن معاشرہ کیسے اچھا ہو، انڈیویجول تو اچھا ہو جائے۔ اکثر لوگ اپنے آپ کو خود، ہر انسان، جب آپ کسی انسان سے بات کریں میں تو بہت اچھا ہوں مگر کیا کروں، اب دوسروں کے اوپر اس نے اپنا سارا بلیم دوسروں پہ ڈالنا شروع کیا۔ خود اب گھریلو جو مسائل ہیں، گھریلو مسائل میں جب بھی کوئی بھی کنفلکٹ پیدا ہوتا ہے ایک گھر میں، تو اس میں کوئی شخص بلیم اپنے اوپر لینے کو تیار نہیں ہوتا اور نہیں ہوتی، بلکہ دوسروں پر۔ ہم کیا کریں، ہم تو بالکل صحیح ہیں، ساری غلطی تو ان کی ہے۔ انہوں نے کہا ہم تو بالکل صحیح ہیں، ساری غلطی ان کی ہے۔ تو اس کا بھی حل قرآن نے پیش کیا کہ بھئی تم خود فیصلہ کرو، یعنی جب تمہارے یہاں تقوی ہوگا
خوف خدا ہوگا تو بہترین جج خود تمہارا نفس ہوگا. اور اس پر بہت حسین پیرائے میں قرآن نے گفتگو کی ہے، میں اس وقت اس طرف نہیں جا سکتا، کہ انسان کو خود جج بنایا ہے، تم خود جج بن جاؤ. اس کی مثالیں پیش کی اور اس کے لیے کہا کہ اب پورے معاشرے کو تم دیکھ لو. ہم تمہیں ایک پورے معاشرے کی مثال دے رہے ہیں، اور وہ پوری بنی اسرائیل کے واقعات، ان کے اپ اینڈ ڈاؤنس، ان کے عذاب اور ان کے ثواب، اور ان کے گناہ اور ان کو معاف کر دینا، ان کے اوپر نعمتیں اور ان کے اوپر عذاب، سب کا ذکر، سارے اپ اینڈ ڈاؤنس جو جس سے گزرے ان سب کو ہمارے سامنے پیش کیا اور کافی تفصیل کے ساتھ. اب جب یہ بات ہو گئی تو کہا ہم اچھا چلیں، یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ ایک معاشرہ اس طرح ہو، پھر اس میں بھی لیڈرشپ کے اصول معین کیے، اور کیسے ایک قوم پوری کی پوری گمراہ ہو سکتی ہے. یہ مت کہو کہ بھئی اکثریت تو ادھر ہے تو ہو سکتا ہے یہ لوگ صحیح ہوں اس لیے کہ زیادہ تر لوگ ادھر ہیں. اکثریت صحیح ہونا شرط نہیں ہے حق ہونے کے لیے. اس بات کو پیش کیا کہ دیکھو ایک اکثریت، اور پھر 40 دن کا عرصہ تھا، 40 دن کے لیے ایک نبی اور رہبر اگر نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو پوری قوم بدل سکتی ہے. تو تم کبھی یہ مت کہہ دینا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری قوم بدل جائے، پوری قوم پیغام کو فراموش کر دے. پوری قوم کیسے کر سکتی ہے؟ یہ کیسے کر سکتی ہے کہ زمانہ گزر چکا، قرآن کہتے ہوئے کر چکی ہے. کیسے کر سکتی ہے فیوچر کی بات ہے، کیسے کر چکی ہے یہ پوچھو کہ کیسے کر چکی ہے، اس کے ریزنز کیا تھے. تم وہ مت کرنا جو اس قوم نے کیا. اس کے بعد اب مسئلہ یہ آیا کہ ہو سکتا ہے کہ بھی کسی کی سمجھ میں ابھی بھی بات قیادت کی نہ آئی ہو تو ٹرمپ بدل کر خلافت کی جگہ امامت کا لفظ استعمال کر کے اللہ نے اس مسئلے کو بھی کلیئر کر دیا. اب تک ہم نے اس پر گفتگو کی. یہ سب معاشرے کی اصلاح کے لیے، یہ سب سوسائٹی کلین رہے ہر ایول سے، ہر برائی سے، یہ مقصد ہے اس سورہ کا، اور اس میں ہمیں جو نصیحتیں کی گئی ہیں. اب جب امامت کا ذکر آیا اور امامت کے مسئلے کو اتنے واضح طریقے سے اس کے اصول پیش کیے کہ کون لیڈر ہو سکتا ہے. اب اس میں کیا بھئی بحث کیسی، اختلاف کیسا؟ انہوں نے کہا ہم تو ان کو مانتے ہیں ان کو مانتے ہیں. کوئی بات نہیں، آپ جس کو چاہیں مانیں، صرف آپ کی صرف اتنا چیک کر لیں، خود آپ چیک کر لیں، اس لیے کہ آخر میں یہ کیا کہا گیا کہ تمہیں اس کو جواب دینا ہے اس دن جس دن تمہارا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ملے گا. تو تمہیں خود اپنے طور پر ہر مسلمان کو یہ سوچ لینا ہے کہ بھئی جو کرائیٹیریا قرآن نے پیش کیا، کیا اس کے اوپر ہماری لیڈرشپ کے اصول پورے اترتے ہیں؟ اگر اترتے ہیں تو صحیح ہے، نہیں اترتے ہیں تو اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں آپ اینی ٹائم. آپ یہ دیکھیں کہ قرآن نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، وہاں بھی انی تھا کہ میں بناؤں گا، فرشتوں تک کو بھی حق نہیں دیا. اور یہاں پر بھی کہا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں. تو یہاں تم کو حق نہیں ہے، انسانوں کو حق نہیں ہے، میں بناؤں گا. جب بات ہو چکی، اب اس کے بعد اب ذکر آتا ہے جناب ابراہیم کی ایک دعا کا. انہوں نے یہ دعا کی، ظاہر سی بات ہے کہ امامت کے بعد ذکر آیا کعبے کا کہ اللہ نے کعبے کی طہارت کی ذمہ داری ان دو معصوموں کو پیش کی. اس کے بعد جناب ابراہیم کی ایک دعا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ. ہر آیت میں ایک پیغام ہے چھپا ہوا، اگر انسان اس پہ غور نہ کرے تو کچھ نہیں ملے گا، غور کرے تو بہت کچھ ملے گا. کہ پروردگار یہ جو مکہ ہے تو اس کو امن کا مقام قرار دے، یہاں پر بس امن ہی امن ہو، یہاں پر کسی طرح کسی پر ظلم نہ ہو، کوئی شخص خوف کے ساتھ یہاں داخل نہ ہو، امن کا ماحول ہو اس مقام پر. توجہ کیجیے گا، یعنی وہ خدا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے بھی اس کو دیگر آیات میں جتنی بھی دعائیں کی ہیں جناب ابراہیم نے، اللہ نے اس کا جواب دیا ہے. اللہ نے کہا کہ یہ کعبہ ہے، یہ کعبہ مقام امن ہے تمام انسانوں کے لیے. جب مقام امن ہے تو وہاں پر آپ ایک جانور، بلکہ ایک مچھر کو بھی، ایک مکھی کو بھی آپ نہیں مار سکتے. اگر ماریں گے
تو اس کی بھی سزا ہے، اس کو چھوڑیں۔ آپ مکے میں کسی پودے کے ایک پتے کو بھی نہیں توڑ سکتے، کیونکہ اس میں بھی کسی نہ کسی طرح جان ہوتی ہے۔ اس حد تک وہ مقام امن ہے۔ اب سوچے، مسلمان یہ سوچے کہ جو اتنا مقام امن ہو، وہاں پر اگر کسی کو جاتے ہوئے خوف ہونے لگے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور عام انسانوں کو تو آج خوف ہوگا۔ یہ سوچو کہ ایک ایسے مقام پر اگر خود اس نبی کے نواسے کو خوف ہو جس نے تم کو یہ پیغام دیا ہے، جس نے اس مقام کو امن کا مقام قرار دیا ہے، تو کیا تم پر لازم نہیں ہے کہ غور کرتے رہو کہ ہو کیا رہا ہے؟ قرآن کی مخالفت کس جگہ ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے؟ مقام امن قرار دے، ورزق اہلہ، اس کے رہنے والوں کو رزق دے۔ جب دعائے رزق کی توجہ کیجئے، بہت سے لوگ دعائے رزق کی دعا طلب کرتے ہیں کہ بھئی کچھ ایسی دعا بتائیں، کوئی ایسا تعویذ بتائیں جس میں رزق ہمارا زیادہ ہو۔ تو اس دعا میں ایک عجیب جملہ جناب ابراہیم نے کہا، دیکھیں آداب دعا کیا ہیں۔ آداب دعا، یا اللہ ورزق اہلہ من الثمرات، اس کے رہنے والے کو ثمرات، پھلوں کی رزق، جو بھی رزق ہے، جو بھی مفہوم ہے ثمرات کا، وہ عطا فرما۔ مگر کیا کہا؟ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، یہ رزق میں ان کے لیے مانگ رہا ہوں جو صاحبان ایمان ہیں، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی متقی ہیں۔ یہ دعا میں ان کے لیے مانگ رہا ہوں۔ اے ابراہیم، آپ کیوں ان کے لیے مانگ رہے ہیں دعا؟ کہا اس لیے کہ رزق کی دعا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ رزق کی دعا صرف دعا سے اور تعویذ سے نہیں ہوتی۔ ایمان ضروری ہے، تقوی ضروری ہے، انسان کا عمل اس کو اس منزل تک لے جاتا ہے کہ اللہ خود اس کو نعمتیں دینا شروع کرتا ہے۔ تو عمل سے انسان اس رزق میں اضافہ کر سکتا ہے۔ یہ ایک اشارہ جناب ابراہیم نے دیا، خدا نے بھی اس کا بڑا پیارا جواب دیا، کہا کہ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا۔ ہاں بالکل تمہاری دعا صحیح تھی کہ جو صاحبان ایمان ہیں ہم ان کو دیں، تم نے یہ دعا کی، تمہارے آداب دعا میں یہی تھا، تمہارے لیے مناسب نہیں تھا کہ جو ہمارے مخالف ہیں تم ان کے لیے دعا کرو ہم سے، تو تم نے دعا کی، ایمان کی شرط لگا دی، مگر ہم تم کو یہ بتا رہے ہیں کہ وَمَن كَفَرَ، جو کفر کرے گا نا ہم اس کو بھی دیں گے، وَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، لیکن ان کو جو ہم دیں گے بہت قلیل ہوگا، کافر کو بہت قلیل ملے گا۔ آج ایک مومن یہ کہتا ہے، یہ کیا بات ہے کہ اللہ کافروں کو اتنا دیے ہوئے ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں ہے؟ تو اللہ نے کہا بھئی جتنا بھی تم کو نظر آ رہا ہے نا کافروں کے پاس، وہ اللہ کے لیے بہت قلیل ہے۔ تم کو تمہارے لیے جو کچھ اللہ نے رکھا ہوا ہے سرپرائز، اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے تو تم کو معلوم ہوگا کہ جو کچھ تم کو ملا ہے وہ ان کو نہیں ملا جو کافر ہیں۔ امتعہ قلیلا ثم اضطرہ الی عذاب النار وبئس المصیر، اس کے بعد پھر مجبور کروں گا کہ وہ عذاب نار کی طرف چلے جائیں اور بدترین ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ ان کو صرف یہاں جو کچھ بھی ان کو دنیاوی یہ چیزیں مل رہی ہیں، اور جو حرام سے جو چیز کمائی جاتی ہے وہ مختصر ہے، معمولی وقت کے لیے، اس کے اوپر فخر نہ کرنا، اس پر اپنی نظر مت ڈالنا، اس کے پاس اتنا ہے، اس کے پاس اتنا ہے۔ تمہارے پاس جتنا بھی ہے صرف دیکھ لو حلال ہے کہ نہیں، اگر حلال ہے تو بس اسی میں مطمئن رہو، یہی تمہارے ایمان کا تقاضا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب جناب ابراہیم کو ایز اے انڈیویجول پیش کیا ہے، اور ایز اے لیڈر بھی، ایز اے مومن بھی اور ایز اے امام۔ واحد وہ شخصیت ہے جس کو دونوں صورتوں میں قرآن نے اس انداز سے پیش کیا ہے۔ ایز اے مومن، بہترین مسلم، یہ لفظ مسلم، مومن، شیعہ، یہ سارے الفاظ اللہ نے جناب ابراہیم کے لیے استعمال کیے ہیں۔ بائی دی وے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ لفظ شیعہ آپ کہاں سے لائے؟ تو جناب ابراہیم یہ کہتے ہیں کہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، سب سے پہلے لفظ مسلم ایز اے ٹرم جس کے لیے یوز ہوا، حالانکہ اسلام حضرت آدم سے ہے، لیکن جس کے لیے لفظ مسلم ایز اے ٹرم یوز ہوا وہ جناب ابراہیم ہیں۔ اور انہی جناب ابراہیم کے لیے سورہ صافات میں آیت نمبر 83 میں کہا گیا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ اسی آیت میں جو ابھی میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، اللہ نے کہا قال له اسلم، بلکہ خود یہ کہتے ہیں کہ وجعلنا مسلمین، ہم دونوں کو مسلم قرار دے۔ ابھی بات میں کروں گا آپ کے سامنے۔ تو مسلم ان کو قرار دیا اللہ نے،
مسلم بھی کہا، ان کو شیعہ بھی کہا۔ اب جو کہتے ہیں شیعہ کب سے آئے، کہاں سے آئے، یہ لفظ کہاں سے آیا، تو میں یہ کہوں گا جب سے اسلام ہے، جب سے شیعہ ہیں۔ جو سب سے پہلا مسلم تھا وہ سب سے پہلا شیعہ تھا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے جو بھی مسلم ہوگا اس کا شیعہ ہونا ضروری ہے، اور جو شیعہ ہوگا اس کا مسلم ہونا ضروری ہے۔ اب آئیے، مسلم ہونا ضروری ہے، بات مسلم کی ہو گئی تو ہر شخص فخر کر کے کہے گا مجھ سے بڑا مسلم کون ہے، میں ہوں مسلم۔ تو قرآن نے کہا ٹھیک ہے، اب آؤ ذرا دیکھو، ہم تم کو تمہارے سامنے ابراہیم کی یہ مثال بھی دیتے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس کے بعد کی آیتیں ہیں، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یاد کرو وقت جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں مل کے کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے، کتنا بڑا کام کر رہے تھے، کعبے کی دیواریں اٹھا رہے۔ ربنا تقبل منا، یا اللہ اس عبادت کو ہماری قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، تو بڑا سننے والا۔ آپ ذرا غور کریں، آداب دعا ابراہیم سکھا رہے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ اتنا ادارہ ہے، ابھی آپ لوگ فنڈ ریزنگ کی بات بھی کر رہے تھے اور کرنے والے ہیں۔ صرف یہ تصور کریں، سوچیں کہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے یہ کہ اگر کسی کو اللہ یہ توفیق دے دے کہ وہ اللہ کے گھر کی کسی طرح خدمت کر سکے۔ خدمت کرنے کا موقع دامے درہمے سخن قدمے جس کو مل جائے نا، دینے کے بعد فخر نہ کرے، دینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ سے کہے یا اللہ اس کو قبول کر لے۔ دیکھیں جناب ابراہیم اور اسماعیل کیا کر رہے ہیں، جناب ابراہیم اور اسماعیل دونوں نبی ہیں۔ کتنے حسین الفاظ قرآن کے سورہ بقرہ کے الفاظ، آپ توجہ کہ کیا کہ یا اللہ اذ یرفع، جس وقت وہ گھر کی دیواریں بلند کر رہے تھے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنے قابل فخر ہے یہ بات، جن لوگوں نے اس ادارے میں جس میں بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس پڑھ رہے ہیں، اس کی دیواریں جس نے بھی بلند کی ہوں گی، جس کا بھی اس میں حصہ ہے، کتنا خوش نصیب ہے وہ، واقعاً کتنا خوش، یعنی جب تک قیامت تک انشاءاللہ یہ باقی رہے گا، جب تک ذکر اہل بیت ہوتا رہے گا، جب تک یہاں عبادتیں ہوتی رہیں گی، جب تک یہاں ذکر الہی ہوتا رہے گا، اس کا شیئر اس کو ملتا رہے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن آپ ذرا دیکھیں کہ کیا کوئی بھی ادارہ اس ادارے سے بڑا ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی گھر اس گھر سے بڑا ہو سکتا ہے جو ابراہیم اور اسماعیل بنا رہے ہیں؟ کعبہ بنا رہے ہیں، سب سے بڑا گھر، کتنا فخر کرنا چاہیے۔ دیکھو ہمیں پہچانتے ہم کون ہیں، ہم نے کعبہ بنایا ہے، ہم نے کعبہ بنایا، ہم نہ ہوتا تو کعبہ بنتا؟ خدا نہ خواستہ ذہن میں کبھی کسی بھی شخص کے یہ بات نہ آئے، چاہے وہ مینجمنٹ میں ہوں یا صرف شرکت کرنے والے ہوں یا ممبرز ہوں یا باہر سے آ جانے والے ہوں یا مولانا یہاں بیٹھ کے ممبر پہ پڑھنے والے ہوں، کوئی بھی کسی کے دماغ میں کوئی یہ نہ آ جائے کہ میں نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا۔ تو جو ہے نا، ہمبلنس ہی آپ کی کامیابی ہے۔ ہمبلنس کس کے سامنے؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ ابراہیم و اسماعیل دنیا کا سب سے بڑا گھر بنا رہے ہیں، کتنے فخر کی بات ہے، فخر کرتے، کم سے کم چلیں اچھے آداب سے، اخلاق سے فخر کرتے، یا اللہ تیرا شکر ہے ہم کو یہ موقع دیا، یہ بھی نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ، بناتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول کر لے، نبی ہو کر معصوم ہو کر اس عبادت کو قبول کر لے۔ ہم آج یہی دعا کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ ملا کر کہ انشاءاللہ جو بھی $1 سے لے کر اور جتنا بھی وہ دے سکتا ہے اس انشاءاللہ ادارے کی ترقی کے لیے، جہاں جہاں جو شخص بھی جہاں جہاں کچھ کر رہا ہے، اپنے مال کو صرف کر رہا اللہ کے راہ میں، دعا ہم کرتے ہیں کہ پروردگار ان سب کے اس عمل کو قبول فرما۔ اس سے بڑی دعا نہیں ہو سکتی ایک نیک عمل کرنے کے بعد کہ انسانی دعا کرے یا اللہ کر تو دیا ہے، اس میں کہیں ریاکاری نہ آ جائے، کہیں شو آف نہ آ جائے، کہیں یہ کسی طرح برباد نہ ہو جائے، اس لیے کہ برباد ہونے کے بھی ایک صدقہ کیسے برباد ہو سکتا ہے۔ سورہ بقرہ کے آخری 20 آیتیں انشاءاللہ میں جتنا بھی موقع ملے گا میں آپ کی خدمت میں پڑھوں گا۔ 20 آیات ہیں سورہ بقرہ کی جس کے اندر
یہ بیان کیا گیا کہ آپ کیسے صرف کریں، کیسے خرچ کریں، اس کا ثواب کیا ہے، اور کیسے وہ ختم بھی ہو سکتا ہے، برباد بھی ہو سکتا ہے۔ بہت حسین ہے یہ سورہ، اس میں ہماری زندگی کے ہر پہلو پہ گفتگو کی گئی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اب یہ اللہ نے کہا کہ ان دونوں نے مل کے کتنے ہمبل نفس کے ساتھ کہا یا اللہ قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، تو بڑا سننے والا ہے، تو سننے والا ہے۔ کمال قرآن کا یہ ہے، بیچ بیچ میں کچھ چیزیں ضروری ہوتے ہیں تو عرض کر دیتا ہوں، مجھے وقت کا بھی خیال ہوتا ہے۔ قرآن میں جو آیات ہیں ان میں اینڈنگ میں اکثر آیات کی اینڈنگ جو ہے وہ اللہ کی دو صفات پہ ہوتی ہے، ان دو صفات کا کمبینیشن ہوتا ہے۔ کمال قرآن کا یہ ہے میرے دوستو کہ اگر آپ نے کمبینیشن چینج کر دیا نا سارا مفہوم چینج ہو جائے گا۔ آپ سوچیں کہ کتنا بڑا معجزہ ہے یہ قرآن کا کہ اتنا ریلیٹیو ہوتا ہے وہ لفظ، مثلا سمیع العلیم، اس میں آپ سمیع الحکیم کہہ دیں، انک انت السمیع الحکیم، حالانکہ اللہ کی صفت ہے مگر اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ انک انت السمیع، یا اللہ تو سننے والا ہے، سننے والا اس لیے کہ ہم نے دعا کی ہے۔ سمیع العلیم، تو جاننے والا ہے اس لیے کہ دعا دل سے کی ہے، تو دل سے بھی واقف ہے، سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے دلوں کے تہوں میں۔ اب اس کے بعد ایک عجیب دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، مسلمین تثنیہ کا صیغہ چونکہ دو ہیں، یا اللہ ہم دونوں کو اپنا مسلمان قرار دے، ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا لے، فرما بردار تو قرار دے۔ وجعلنا، کون کہہ رہا ہے؟ جو پوری دنیا کو مسلمان بنانے آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے یا اللہ تو ہمیں مسلمان کہہ دے۔ اے ابراہیم، آپ اللہ سے کریں مسلمان کہہ دیں، آپ تو نبی ہیں، آپ تو خلیل ہیں، اور آپ کے لیے تو اعلان ہو چکا ہے کہ آپ امام ہیں، تو اب اس سے آگے آپ کہہ رہے ہیں مسلم قرار دے کا۔ دیکھو مسلم کہتے ہیں فرما بردار کو، زبان سے کوئی مسلم نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہی پیغام قرآن دینا چاہتا ہے کہ تمہارے کہنے سے نہ تم خود مسلمان ہوتے ہو نہ کوئی اور مسلمان ہوتا ہے، لہٰذا اس کی فکر نہ کرو کہ کون کس کو کافر کہہ رہا ہے، کون کس کو مسلمان کہہ رہا ہے۔ یا اللہ دنیا تو کسی کو بھی کافر کہہ دیتی ہے، کسی کو بھی مسلمان کہہ دیتی ہے۔ جس نے نبی سے ساری جنگیں کی وہ مسلمان ان کی نظر میں، جس نے نبی کی مسلسل حمایت کی وہ کافر ان کی نظر میں۔ تو یا اللہ یہ کفر کے فتوے بڑے آسانی سے دے دیتے ہیں، کہا نہیں تو مسلمان قرار دے، تو کہہ دے کہ ہم مسلم ہیں۔ ہمیں پرواہ اس بات کی نہیں کہ کون ہمیں کیا کہہ رہا ہے، یہ کہ تو کہہ دے۔ اگر تیری طرف سے یہ سند آ جائے کہ تم مسلم ہو تو بس ہم مطمئن ہیں۔ نبی ہو کر، معصوم ہو کر خدا سے یہ دعا کر رہے ہیں وجعلنا، ہم دونوں کو مسلم قرار دے، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، ہمیشہ ذریت کے لیے بھی مانگتے ہیں جو کچھ اپنے لیے مانگتے ہیں۔ اچھا جب اپنی ذریت کے لیے مانگا اب سمجھ میں آیا یا اللہ ہماری ذریت میں بھی ایک مسلم امت، ایک گروپ، امت یعنی گروہ، جو ہم مزاج گروہ ہو اسے امت کہا جاتا ہے۔ ایک جگہ جن کے عقائد ایک ہوں، جن کی روایات ایک ہوں، جن کا بلکہ مشغلہ بھی اگر ایک ہو، تو کسی طرح بھی جو ان کو کنیکٹ کرتی ہے کوئی ایک چیز، وہ گروپ امت کہلاتا ہے۔ یا اللہ ہماری ذریت میں بھی ایک مسلم امت ہو، مسلم امت ہماری ذریت میں، ذریت کے لیے مانگا۔ تو چونکہ ذریت کے لیے اسلام مانگ رہے تھے، اس لیے اس سے پہلے کہ ذریت کے لیے مانگے اسلام، اپنے لیے مانگ لیا۔ کیوں؟ تاکہ یہ معلوم ہو کہ بھئی ابراہیم و اسماعیل کس لیول کے مسلمان مانگ رہے ہیں اولاد میں، اسی طرح کے جیسے ہم ہیں۔ پہلے ہمیں مسلمان تو قرار دے، جب ہم کو تو کہتے کہ تم مسلمان ہو، اسی طرح کے مسلمان ہمیں اپنی ذریت میں چاہیے۔ اچھا ابراہیم نے جو دعائیں کی ہیں اللہ نے ان کو انہی الفاظ میں قبول کیا، تو یہاں پر کوئی دعا تھی جو قبول کی اللہ نے؟ کہ ہاں قبول کی۔ اب اللہ نے بتایا کہ دیکھو مسلمان ہونے کا دعویٰ بڑا آسان ہے، لیکن ہم کب کسی کو مسلمان کہتے ہیں؟ ہم مسلمان کسی کو کب کہتے ہیں؟ سن لو، جب ان دونوں نے کہا، تثنیہ کا صیغہ ہے، ہم دونوں کو تو مسلمان قرار دے، تو خدا نے کہا ہاں بالکل ہم تمہیں کہیں گے مسلمان، لیکن ہم تمہیں کب مسلمان کہہ رہے ہیں؟ اسلام کی سند کب مل رہی ہے؟
تو سورہ صافات میں کہا فلما اسلما، جب یہ دونوں فرما بردار ہو کر بحیثیت مسلمان آئے ہماری بارگاہ میں، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، باپ نے بیٹے کو منزل قربانی میں لٹا دیا۔ توجہ کیجئے گا، جب تمہارا ایمان اتنا بلند ہو جائے کہ تم اپنے بیٹے کو قربانی کی منزل میں لٹا سکو اور تمہارا بیٹا لیٹ سکے 13 سال کا ہو کر، توجہ کیجئے گا بھائی، دونوں کا کمال ہے نا، دونوں کا کمال ہے، اس لیے اللہ نے اس کو سب پر واجب نہیں قرار دیا، یہ تو امتحان تھا۔ اور اس کے بعد پھر اس کی رحمت ہے کہ چلو بھائی تم صرف یہ ایک جانور ذبح کر کے اس طور پر ہماری بارگاہ میں قربانی پیش کر دو تو یہی کافی ہے تمہارے لیے۔ اگر کہیں وہ قربانی ہو جاتی اور اس کے بعد یہ کہا جاتا کہ ان کی پیروی کرو، کیا ہونے والا تھا؟ اگر باپ تیار بھی ہو جاتا تو بیٹا فوراً پولیس کو کال کر لیتا، وہ صحیح بات ہے۔ لیکن اسلام ایسا مذہب نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دے، یہ ذبح کرنے کا حکم دے۔ یہ تو ایک پیک تھا ایمان کا کہ یہاں تک پہنچ سکتے ہو کہ نہیں، اسی لیے بچا لیا۔ تو پہنچے، جب وہاں تک پہنچے اس منزل تک کہ ہاں اب ہمارے دل میں کوئی اور خواہش نہیں ہے، جو کچھ ہے بس اللہ کی مرضی کی خواہش ہے، خدا کی رضا مل جائے، ہم یہ قربانی بھی پیش کر سکتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی قربانی کے لیے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم یہ کریں، ہم یہ کیا کر سکتے ہیں؟ اتنا امتحان اللہ نے لیا، تب جا کر وہ منزل پہنچی ہے کہ جہاں پر اللہ یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم نے تم کو امام قرار دیا۔ یہ مظاہر سامنے آئے ہیں، ایسا نہیں کہ ایمان درجہ بدرجہ بلند ہوا ہے، وہ نبی تھے، وہ معصوم تھے، لیکن انہوں نے جو اس کا اظہار کیا تو اللہ نے جب کہا کہ ہاں وَتَلَّهُ، قربانی کی منزل میں جب ہم اپنے بیٹے کو لٹا دیں تب جا کر خدا کہتا ہے کہ تم مسلمان ہو۔ اتنی بڑی، یعنی اتنا جذبہ ہو، یعنی اس حد تک بھی آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تو خدا نے کہا ان دونوں کو کہ تم مسلمان ہو۔ کب کہا؟ اس منزل پر کہا، قربانی کی منزل پر لٹا کر کہا۔ تو ایک بات تو معلوم ہوئی، ایک بیٹے کو لٹایا، ایک بیٹے کو ایک بار لٹایا، اللہ نے کہا مسلمان۔ اب جس نے 3 سال تک 4 بیٹوں کو روز نبی کی جگہ لٹایا ہو قربانی کی جگہ، وہ کتنا بڑا مسلمان ہوگا؟ اور پھر اس کو کیا پرواہ ہوگی کہ کوئی اسے مسلمان کہے؟ ایک بار ابراہیم نے لٹایا منزل قربانی میں اپنے بیٹے کو، خدا نے کہا یہ فلما اسلما، اب ہم تم کو کہہ رہے ہیں مسلمان۔ اور جس نے 4 سال تک 3 سال تک 4 بیٹوں کو لٹایا، اس کے لیے اللہ کیا کہے گا؟ مسلمان۔ یا اللہ تو نے اس کا انعام ابراہیم کو یہ دیا کہ ان کو امام بنا دیا، ایک بار لٹایا تو امام بنا دیا، اور جس نے 3 بار لٹایا، 3 سال تک لٹایا، 4 بیٹوں کو لٹایا، اسے امام نہیں بنایا۔ کہا اگر امام اس کو بنا دیتا تو فرق کیا رہتا؟ کہا پھر کیا؟ کہا ضرب دو، 3 کو 4 میں کتنے ہوتے ہیں؟ 12، میں اس کو 12 امامتیں دوں گا، ان کی امامت ختم ہو جائے گی، ان کی امامت قیامت تک قائم رہے گی۔ اب جنہیں قرآن فہمی کا ذرا بھی ذوق ہے، ان کے افکار کو میں اذہان کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں اس اہم نقطے کی طرف۔ مجھے نہیں معلوم کہ مفسرین نے اس کو کیسے ترک کر دیا، کیسے ان کی نظروں سے اوجھل رہا یہ اہم سامنے کا نقطہ، اور کیسے مسلمان اس کو اگنور کر سکتے ہیں۔ ابراہیم دعا کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے مسلمان قرار دے، اسی ٹائپ کا اسلام، اسی لیول کا اسلام میری اولاد میں بھی رہے۔ اللہ نے ہمیشہ ان کی دعاؤں کو قبول کیا، تو قبول کیا۔ اب یہ طے شدہ ہے کہ جب ابراہیم نے یہ دعا کی
تو ضروری ہے، چونکہ اپنے بعد ذریت کے لیے دعا کی، اس میں کوئی فاصلہ نہیں رکھا، اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس سے پتہ چلے کہ بعد میں یا پہلے، جنرل میری ذریت میں، یعنی جب بھی کوئی میری ذریت کہلائے جس دور میں، اس وقت ایک گروہ ضرور مسلم ہو موجود۔ قرآن نے انہی ابراہیم کو کہا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، ابراہیم خود ایک امت تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کبھی ایک سنگل انڈیویجول کو بھی امت کہہ سکتا ہے۔ اگر اس لیول کا ایمان ہو تو کم سے کم تو یہ ماننا پڑے گا تمام مسلمانوں کو کہ ابراہیم کی ذریت میں ہمیشہ کم سے کم کوئی ایک مسلمان ضرور رہا ہے، ایک تو ماننا پڑے گا ہر دور میں۔ یہی نہیں، اس کے بعد جو دعا ہے وہ اس دعا کی بھی تشریح ہے۔ کیا کہا؟ ربنا وابعث فیہم، یہ فیہم کا ہم کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ امت کی طرف، اس لیے کہ امت قریب ترین لفظ ہے، اور اصول بلاغت اور نحو کے قواعد کے اصول یہ ہے کہ جو قریب ترین لفظ ہے اس کی طرف ضمیر راجع ہونی چاہیے۔ ہم، یا اللہ وہ جو امت جو تو مسلمان قرار دے، وابعث فیہم، انہی مسلمانوں میں ایک نبی بھیج، مسلمانوں میں نبی بھیج۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم کی دعا اللہ سے یہ ہے کہ اللہ نبی آئے، مگر یہ نبی کافروں میں نہ آئے، یہ نبی مسلمانوں میں آئے۔ اب مجھے مسلمان یہ بتا دیں کہ جب نبی آئے تو کس گھر میں آئے، پیدا ہوئے تو کس گھر میں پیدا ہوئے۔ ہم سے کہا جاتا ہے آپ جب ذکر کرتے ہیں علی کا ذکر کرتے ہیں کعبے میں پیدا ہوئے، کعبے میں پیدا ہوئے، کعبے میں پیدا ہوئے۔ نبی نے جو یعنی ان کا کوئی ذکر نہیں کہ نبی کہاں پیدا ہوئے۔ ہم نے کہا بھائی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ رواداری کے لیے ہمیں خاموش رہنا پڑتا ہے، اس لیے ذکر نہیں کرتے، ورنہ تو اللہ ایک نمونہ پیش کر دیتا ہے کہ جو شخص یہاں پیدا ہوا ہے اس کعبے میں، اس جیسا جو بھی ہوگا جہاں بھی پیدا ہوگا وہ جگہ اس جیسی ضرور ہوگی، تو جو ہے وہ جگہ اس جیسی ہوگی۔ رہا یہ کہ نبی کہاں پیدا ہوئے تو تم یہ بتاؤ کہ کہاں پیدا ہوئے۔ اتنا ضرور ہے کہ نبی جہاں بھی پیدا ہوئے وہ جگہ اس جگہ سے کم نہیں ہو سکتی جہاں علی پیدا ہوئے، اس لیے کہ علی سے کم نہیں ہے نبی، ہے کہ نہیں؟ نبی ہیں یہ تو، علی تو وسیع ہیں، وہ تو نبی ہیں۔ اب کہاں پیدا ہوئے خود تم تلاش کرو، کس گھر میں پیدا ہوئے۔ تو تاریخ جو لفظ یوز کرتی ہے اس لیے ہم اس کو بیان نہیں کرتے، پریشان نہ ہو جائیں لوگ، اس لیے کہ نبی کے لیے سب نے لکھا کہ شعب ابی طالب میں پیدا ہوئے۔ اب جہاں نبی پیدا ہو جائیں، ابھی پیدا ہونے سے مت دیکھو، یہ مت دیکھو کہاں پیدا ہوئے۔ یہ ایک بہت بڑے اسکالر دہلی کے، انہوں نے ایک جب بحث ہوئی کہ بھئی کیا کعبے میں علی پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے، ہسٹری میں ہے کہ نہیں، تو وہ اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے فوراً کہا کہ بھئی سنو، خواجہ حسن ثانی نظامی، انہوں نے کہا بھئی سنو یہ بحث بند کر دو پلیز، اس لیے تم یہ کہتے ہو کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے، میں صرف تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ علی پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے، علی پیدا بھی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اگر کوئی پیدا نہیں ہوئے پھر بھی تھے تو یہ کفر ہے، شرک ہے، اس لیے کہ لم یلد ولم یولد صرف وہ ہے۔ تو پیدا تو ہوئے، کہاں پیدا ہوئے؟ تم جہاں کہو گے یہاں پیدا ہوئے میں اسی کو کعبہ مان لوں گا۔ اب ان میں نبی آئے، نبی کس میں آیا؟ تو اس آیت نے صاف صاف یہ واضح کیا کہ پیغمبر جس گھر میں آئے، جن لوگوں میں آئے، ضروری ہے کہ آنے سے پہلے نبی کی پیدائش سے پہلے کچھ لوگ ہوں جو مسلمان ہوں۔ اب ایک عجیب جملہ کہنے جا رہا ہوں، اگر پہنچ گیا آپ تک، اس سے پہلے کہ نبی آئیں وہ پہلے سے مسلمان ہوں۔ اٹھا کر دیکھیے کتابیں، اٹھا کر دیکھیے آپ انٹرنیٹ کے وہ تمام آرٹیکلز جو پیغمبر کے خلاف لکھے گئے، ان کے والدین کے خلاف لکھے گئے، نعوذ باللہ جنگ کرنے چلے آتے ہیں۔ اگر آپ ان سے کہیں کہ
کہ نبی کے والدین مسلمان تھے، لڑنے مرنے پہ تیار ہو جائیں. کیسے مسلمان تھے؟ وہ تو کافر تھے، نعوذ باللہ. والدین کو نبی کے مسلمان ماننے کو یہ مسلمان تیار نہیں ہے. توجہ کیجئے گا. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کافر گھر میں آئے. نبی کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ مسلمان گھر میں آئے، یعنی نبی کے آنے سے پہلے جو لوگ ہوں وہ مسلمان ہوں. تو آپ کہیں گے وہ کیسے مسلمان ہیں؟ اس لیے کہ نبی تو اب آئے ہیں، اعلان رسالت اب کیا ہے. مسلمان تو وہ ہے جو بعد میں ان کا کلمہ پڑھے. ہم یہی تو کہتے ہیں بھائی، اسی لیے ابراہیم نے پہلے اپنے سے شروع کیا. یا اللہ مجھے مسلمان بنا، پھر میرے بعد میری ذریت میں مسلمان آتے رہیں. کس سے کہا؟ خدا سے کہا. تو سن لو، ابو طالب کے اوپر فتوے لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ابو طالب کے بارے میں بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم بھی نہیں کرتے بحث. ہم بھی ان کو ڈیفینڈ کیوں کریں؟ ارے بھائی، جن کے لیے ابراہیم یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار تو مسلمان بنا، تو دو طرح کے مسلمان ہوئے. ایک وہ جنہیں نبی نے آ کے مسلمان بنایا، ایک وہ جنہیں پہلے سے خدا نے مسلمان بنایا. جسے نبی نے مسلمان بنایا اس میں کچھ لوگ کافر بھی رہے، ان میں کچھ لوگ بعد میں منافق بھی ہوئے، مگر جسے خدا مسلمان بناتا ہے وہ یا نبی ہوتا ہے یا ولی ہوتا ہے. کلمہ نہیں پڑھا؟ ارے کلمہ تم پڑھو، اگر صحیح ہو بھی تو تم پڑھو. اس لیے کہ نبی آئے تم کو کلمہ پڑھوانے کے لیے، وہ بھی نہیں پڑھا تم نے ٹھیک سے. ان کی بات مت کرو جنہیں خدا نے کلمہ پڑھایا ہے. وَجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا، تو بنا مسلمان. تو یہ ہوا. اب یہاں سے آگے جو بات چلتی ہے، وقت ابھی میرے پاس ہے تھوڑا سا، میں اسی میں چاہتا ہوں کہ وہ چند آیات ہیں آپ کے سامنے تاکہ یہ موضوع یہاں تمام ہو جائے. اب بڑا دلچسپ ہے یہ موضوع، سنیں. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ وَمَنْ يَرْغَبُ، فوراً اس کے بعد کیا آیت ہے؟ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. وہ کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے الگ ہو جائے؟ ملت ابراہیمی، اس سے الگ مت ہونا. آج ہماری جو ملت ہے اس کو بھی ملت ابراہیمی کہا جاتا ہے، ملت ابراہیمی ہے، اس سے الگ مت ہونا. تو کہا کہ کون الگ ہوگا؟ علاوہ اس کے جو خود نادان ہو، جو عقل کا دشمن بن جائے، عقل سے جس کا کوئی تعلق نہ ہو، لوجک کی بات ہی نہ کرے، بیوقوفی کی بات ہی نہ کرے. سفیہ نفس یعنی سفیہ، بیوقوف، نادان. آپ اردو کے یا کوئی بھی ٹرانسلیشن اٹھا کے دیکھ لیں تو یہی آپ کو ٹرانسلیشن ملے گا. کسی نے لکھا نادان، کسی نے لکھا بیوقوف، کسی نے لکھا احمق. زیادہ تر لوگوں نے احمق کا لفظ استعمال کیا. تو وہ جو بالکل نادان ہو جائے، بیوقوف ہو جائے، اپنے عقل کو کھو دے، وہی ابراہیم کی ملت سے الگ ہو سکتا ہے. الا من صفی نفسہ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا. اور سنو، اللہ نے کہا اذ قال له ربه اسلم، کہا کہ مسلمان ہو جاؤ. قال اسلمت لرب العالمین، اور عالمین کے رب کے لیے میں کے سامنے میں سر جھکاتا ہوں، سر تسلیم خم کرتا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں فرما بردار ہوں. یہ بات کہہ دی. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ لَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اللہ نے مسلمان قرار دیا، دعا کی تھی، مگر یہ جو اسلام تھا اسی کی وصیت بعد میں ابراہیم نے اپنے بچوں کو کی. ابراہیم نے بھی کی، یعقوب نے بھی اپنی اولاد کو یہی نصیحت کی کہ اس اسلام پر قائم رہنا. دیکھو تمہیں موت نہ آئے الا یہ کہ تم مسلمان ہو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک پیغام یہ ملا کہ باپ کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ خود بڑا مومن اور مسلمان ہو، اس کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اب اس اسلام کو منتقل کرے نئی جنریشنز تک. اپنی یہ میک شور کرے کہ اس کی اولاد بھی مسلمان رہے، چاہے اس کو کتنی بھی اس سلسلے میں قربانیاں کیوں نہ دینی پڑیں. تو اولاد تک اسلام کا پہنچانا لازم اور ضروری ہے. یہاں سے تربیت اولاد کے اصول بھی سمجھ میں آتے ہیں. مگر ایک اور آگے جو بات ہے، ام کنتم، اس کے بعد کیا آئے تھے؟ ام کنتم شہداء
اذ حضر یعقوب الموت، اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کو موت آ رہی تھی، وہ اس دنیا سے جانے والے تھے؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، انہوں نے اپنے بچوں سے پوچھا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان کو جواب کیا دینا چاہیے تھا؟ جواب کیا دینے دیکھیں آپ، جواب دیتے ہیں کہ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ آپ فکر نہ کریں بابا، بالکل بالکل ہم مسلمان رہیں گے، ہم عبادت کس کی کریں گے؟ آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کس کی عبادت کریں گے میرے بعد؟ ہم آپ کے خدا کی، الہ کا، رب کا بھی نہیں، الہ کا، آپ کے الہ کی، آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، اور آپ کے جو آبا اجداد ہیں ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق، ان کے خدا کی عبادت کریں گے۔ بھائی سیدھا سیدھا جواب یہ ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیں لوگ جب قرآن سے ہٹتے ہیں تو کہاں تک کتنی دور پہنچ جاتے ہیں، دور ہو کر قرآن سے۔ کہنا ہی چاہیے تھا سیدھے سیدھے، بابا فکر نہ کریں ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی۔ کتنا اچھا جواب تھا، سیدھا سیدھا جواب تھا، مگر وہ جانتے تھے کہ اس جواب سے بابا مطمئن نہیں ہوں گے۔ اللہ اللہ کرنا کافی نہیں ہے، اس لیے کہ خدا کی باتیں بہت لوگ کرتے ہیں، پتہ نہیں کس خدا کی بات کر رہے ہیں۔ بھائی لوگ تو جتنے ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں آج، سب کسی نہ کسی طرح خدا ہی کی تو بات کر رہے ہیں۔ اختلاف کیوں ہے؟ کفر کہاں ہے؟ شرک۔ حد یہ کہ جو مشرکین سے پوچھو، لَإِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے خلق کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، سب کہیں گے اللہ نے خلق کیا۔ جب اللہ نے خلق کیا تو پھر اللہ کو مانو۔ ہم اللہ ہی کو تو مان رہے ہیں، یہ جو بت ہیں ہم اللہ ہی کو تو مان رہے ہیں۔ تو جس کو جس نے بنا لیا، فرعون کیا کہہ رہا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ تو جس نے جس کو مانا، خدا ہی تو سمجھ کے مانا۔ میرے دوستو، اللہ کے لفظ کے ساتھ، جو لوگ کہتے ہیں اللہ اللہ کرو بس کسی اور کی بات مت کرو، اللہ کے لفظ کے ساتھ اگر کوئی ریفرنس نہ ہو، صحیح ریفرنس کہ تم کس خدا کی بات کر رہے ہو، تو شرک کا خطرہ موجود رہے گا۔ ایک کرسچن چینل کے اوپر میں جو ہے دیکھ رہا تھا، تو وہ کہہ رہے دیکھو یہ مسلمان جو ہیں سب سے بڑے مشرک ہیں، ہم سے کہتے ہیں ہم مشرک ہیں، ہم کافر، یہ ہیں کافر۔ جب بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، رکتے نہیں ہیں، ضرور کہتے ہیں محمد رسول اللہ، اس کے بغیر یہ بات تمام نہیں کرتے۔ حد یہ ہے کہ نماز تک میں، اذان تک میں، اقامت تک میں، تشہد میں یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، رکتے نہیں ہیں۔ یہ اپنی عبادت میں ہر جگہ، تو یہ ہے شرک۔ خدا ایک ہے کہ دو ہیں؟ انہوں نے دو بنا دیے ہیں۔ ان کو کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ اور بات ختم ہو گئی، اسی برابر سے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، یہ ہے مشرک۔ اور شاید اسی سے متاثر ہو کے کچھ فتوے بھی اس طرح کے تکفیریوں کے آنا شروع ہو گئے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ فتوے تکفیریوں کے صرف آپ کے خلاف ہیں، تکفیریوں کے فتووں سے کوئی نہیں بچا ہوا ہے، تکفیریوں کے فتووں سے کوئی نہیں بچا، حد یہ کہ رسول اللہ نہیں بچے۔ اچھا رسول کو چھوڑیں، اللہ نہیں بچا، اس کی ٹانگ بھی ڈال دی جہنم میں، چھوڑا کسی کو نہیں۔ تو یہ تکفیری کسی کو نہیں چھوڑتے۔ نبی کے لیے فتویٰ آیا کہ تم اذان میں جب لا الہ الا اللہ کہو تو محمد رسول اللہ آہستہ سے کہو، اس لہجے میں سیم نہ کہو ورنہ شرک ہو جائے گا۔ اگر سیم لہجے میں تم نے اذان کہتے ہوئے سیم ٹون رکھا تو یہ شرک ہے، ٹون چینج کر دو تاکہ اللہ کے لیے ٹون الگ، ان کے لیے ٹون الگ۔ ابھی اللہ کے لیے بھی ٹون معین کرنے لگے، یہ ٹون کا معین کرنا خود شرک ہے کہ اللہ کے لیے اتنی ٹون ہو۔ بھئی کتنی ٹون ہو؟ اللہ تو اکبر ہے، تمہاری ٹون کیا وہاں تک پہنچ سکتی ہے جتنا وہ اکبر ہے؟ لیکن یہ جہل ہے، جہل ہے۔ عقل سے جب کام نہیں لیتے، سفیہ نفسہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے عقل کو نادانی کی طرف لے جاتے ہیں، عقل کو چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے۔ میں نے کہا کہ بھئی دیکھو، لا الہ الا اللہ اگر کہہ کے ہم رک جائیں
تو مشکل یہ ہے کہ یہ اللہ کا ذکر تو دنیا کی ساری قومیں کر رہی ہیں، ہم کس خدا کو مان رہے ہیں؟ تو ہمیں کہنا پڑے گا کہ وہ خدا جس کا تعارف محمد نے کرایا، اگر ہم یہ ریفرنس نہیں دیں گے تو خود کو مسلمان ثابت نہیں کر سکتے، پتہ نہیں کس کو مان لے خدا۔ یعنی امیر المومنین نے فرمایا کہ دیکھو تم خدا کا تصور کبھی کرنے کی کوشش مت کرنا، اس لیے کہ اگر تم نے ٹرائی بھی کیا کہ میں خدا کا تصور کہ خدا کیسا ہوگا، تو جیسا بھی تمہارے دماغ میں آئے گا وہ خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ خدا ہے خالق اور یہ ہے تمہارے ذہن کی مخلوق، یہ تمہارے ذہن کی مخلوق ہے وہ جو تصور ہے تمہارے دماغ میں، تو خدا کا تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ تو خدا کی بات تم کر ہی نہیں سکتے جب تک ایک مضبوط سا ریفرنس نہ دے دو۔ کون سا خدا؟ محمد کا خدا، وہ خدا جن کو انٹروڈیوس رسول نے کرایا۔ اب بات سمجھ میں آئی کون سا خدا، اب پتہ چلا کہ اچھا ہم صحیح سچے مسلمان ہیں۔ مگر مشکل یہ ہو اگر کہ لوگ رسول ہی کے سلسلے میں اختلاف شروع کر دیں، کوئی کہے میرا جیسا، کوئی کہے اس کے جیسا، اگر نبی ہی کا علم نہ ہو کہ کون تھے تو اب ہم کو ایک اور ریفرنس دینا پڑے گا، علی ولی اللہ۔ ادان محترم، یہ ہے انداز گفتگو قرآن کا، کتنے پہلو نکلتے ہیں اگر انسان غور کرے۔ اور کوئی اب تفسیر بالرائے جائز نہیں، آپ اپنی رائے سے کوئی زبردستی کا کوئی نقطہ نکالنے کی کوشش نہ کریں، کامن سینس پہ بیس کر رہا ہو، کلیئر ہو، سامنے کی بات ہو، سمجھ میں آ رہی ہو، وہ باتیں قرآن میں موجود ہیں، لیکن پھر بھی لوگ اس پر غور نہیں کرتے۔ یہ جناب ابراہیم کو اس شکل میں اللہ نے پیش کیا، انہوں نے اپنی اولاد کے لیے اور انہوں نے اپنی اولاد کے لیے اور حضرت یعقوب تک، اور چونکہ یعقوب ہی کو اسرائیل کہا جاتا ہے، انہی کی اولاد پھر بنی اسرائیل کہلائی، اور پھر اتنی نصیحتوں کے بعد بھی یہ حال ہوا ان کی اولاد کا، اور اولاد نے کیا کیا حرکتیں کی، کیا کیا حال ہوا، اس کا پورا ذکر سورہ بقرہ میں کیا گیا، تاکہ ہم اس سورہ کو پڑھنے کے بعد کم سے کم اپنی اصلاح کر سکیں اور ہمارے لیے دروازے کھل جائیں عقیدے کی اصلاح کے بھی، عمل کی اصلاح کے بھی۔ اس لیے فوراً اس کے بعد اب قرآن جو ذکر کرتا ہے وہ تذکرہ ہوتا ہے قبلے کا، کہ قبلہ کیسے چینج ہوا۔ اس پر انشاءاللہ کل آپ سے گفتگو، کم سے کم آپ 10 آیتیں ضرور پڑھ کے آئیے کل سے انشاءاللہ، تاکہ آگے گفتگو بڑھ سکے۔ آیت نمبر 142 سے سٹارٹ کیجئے، کہ جو دوسرا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، اور 52 تک، 152 تک یہ 10 آیتیں پڑھ لیں گے، اتنا ہی کافی ہے کل انشاءاللہ۔ جو باقی چیزیں رہ جائیں گی ظاہر سی بات ہے آخر میں ہم کو صرف خلاصے کے طور پر اونلی ٹاپکس اور بھی اختصار کے ساتھ، جس طرح تھوڑی سی تفصیل ہم نے کچھ آیات کی پیش کی وہ بھی ہم نہیں کر سکیں، لیکن کتنے دلچسپ موضوعات ہیں، ان کا کنیکشن کیا ہے، وہ انشاءاللہ اختتام میں اور آخری مجلس 11 کو جو ہوگی اس کے بعد اگر آپ حضرات کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں گے تو اس پر بھی گفتگو ہو سکے گی۔ یہ عجیب لطف ہے، قرآن مجید کی ہر آیت میں ایک مزہ ہے، ایک لطف ہے، اس لیے کہ قرآن ہے، قرآن کی عظمت ہے، قرآن کا ایک وقار ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن ہماری نجات کا ضامن ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ قرآن کو اس کے ساتھی کے ساتھ مانا جائے، قرآن کو اس انداز سے تسلیم کیا جائے جیسا قرآن ہم سے چاہتا ہے کہ اس کو مانا جائے۔ قرآن کا چھوٹا پارہ ہو یا قرآن کا چھوٹا سورہ ہو یا بڑا سورہ ہو، سورہ سب سورے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ سب کو ہم قرآن ہی کہتے ہیں۔ سورہ کوثر ہے وہ بھی قرآن ہے، سورہ نصر ہے وہ بھی قرآن ہے، سورہ عصر ہے وہ بھی قرآن ہے، سورہ توحید ہے وہ بھی قرآن ہے، سورہ رحمان وہ بھی قرآن ہے، سورہ بقرہ وہ بھی قرآن ہے۔ ہر ایک کا اپنی جگہ ایک مقام ہے۔ اگر اس کو عملی طور پر دیکھنا ہو تو کربلا آ جاؤ، تم کو معلوم ہوگا کہ یہاں تمہیں ہر ایک حسین نظر آئے گا، جیسے ہر امام ہر ایک محمد نظر آتا ہے اہل بیت میں، ایسی کربلا میں تمہیں ہر ایک حسین نظر آئے گا۔ ہر ایک کی جہاد کا انداز مختلف شاید تم کو نظر آئے، سب کی عمریں شاید تم کو مختلف نظر آئیں، مگر جذبہ تم کو وہی نظر آئے گا، جوش
جوش جہاد وہی تم کو نظر آئے گا، دین کے لیے قربانی پیش کرنے کا جذبہ تم کو وہی نظر آئے گا۔ یعنی آپ سوچیں کہ ہمارے یہاں بھی معاشرے میں 13 سال کی عمر وہ عمر کہلاتی ہے کہ جہاں پر بچے والدین کی بات سننا اتنے آسانی سے ان کی باتوں کو قبول کرنا پسند نہیں کرتے، بڑا مشکل ہوتا ہے ان کو سمجھانا، ان کو بتانا۔ حسین نے عجب انتظام کیا کربلا میں۔ حسین جس کو بھی لے کر آئے ایسی دلیلیں حسین نے دے دیں، کیا معجزہ ہے۔ ایک دن کا جو معجزہ حسین کا ہے عجیب و غریب ہے۔ دلیلیں دے دیں، کوئی دنیا کا کوئی فرد کوئی الزام نہ لگا سکے کسی طرح کا۔ 13 سال کا ایک بچہ تھا، یتیم تھا، اس کا باپ موجود نہیں تھا۔ حسین جب چلے تو ساتھ لے آئے، نہ لاتے تو شاید بچ جاتا، ہو سکتا ہے اپنے ارادے سے نہ آیا ہو سکتا ہے مجبوراً، چونکہ چچا نے پالا تھا تو ساتھ میں آ گیا تھا، مجبور تھا، نوجوان تھا۔ حسین نے ایک ہی سوال کیا بچے سے، اور اس بچے نے وہ ایک جواب دیا۔ وہ لمحہ تھا جب رات شب عاشور حسین محضر شہادت سنا رہے ہیں کہ کل شہادت کا دن ہے، اور کون کون ہے جو اس شہادت شریک ہوگا، کون شہید ہوگا، کس کو یہ سعادت نصیب ہوگی۔ محضر شہادت میں سب کا نام پڑھ کر سنایا، ایک نام حسین نے روک لیا، ایک نام نہیں تھا اس میں۔ وہ نوجوان بچہ بار بار اس کا انتظار کر رہا کہ اب میرا نام آئے گا، اب میرا نام آگے۔ جب حسین خاموش ہو گئے، تو وہ روتا ہوا آگے بڑھا، ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کیا کہ چچا جان آپ نے سب کا نام لیا، میرا نام نہیں لیا۔ چچا جان آپ نے میرا نام نہیں لیا۔ بچے نے اس طرح سوال کیا، سب سن رہے تھے، سب سن لو، ہسٹری میں لکھ لو، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرے بھائی کا لال ہے، یہ حسن کا بیٹا ہے۔ کربلا کے لیے سب نے تیاریاں کی ہیں، پنجتن نے کربلا کے لیے بڑی تیاریاں کی ہیں۔ اگر علی نے عباس کو مانگا تھا تو حسن نے قاسم کو اللہ سے طلب کیا ہوگا۔ یہ دیکھو یہ انتظام کیا ہے۔ مگر آؤ میں سوال کر رہا ہوں، سوال کیا میرے لال، تم جو اس طرح تڑپ کے پوچھ رہے ہو، یہ بتاؤ تمہاری نظر میں موت کیسی ہے؟ موت تمہاری نظر میں کیسی ہے؟ آواز دی احلا من الاصل، چچا جان شہد سے زیادہ شیرین، شہد سے زیادہ میٹھی۔ اب ایک دیکھیں کیا معصومیت ہے، یعنی ایک بچہ، ایک نوجوان جب کسی چیز کو بہت ہی میٹھا بتائے، اب اس سے بڑھ کر اور کیا وہ مثال دے سکتا ہے؟ شہد سے زیادہ شیرین، یعنی بہت مجھے پسند ہے۔ آپ گھبرائیں نہیں، میں جو آ رہا ہوں نا، میں جو آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ میرا نام کیوں نہیں ہے، پورے دل سے سوال کر رہا ہوں، شوق سے کر رہا ہوں۔ حسین نے اس جذبے کو دیکھا، دیکھ کے ایک عجیب بات کہہ دی۔ کیا کہا؟ ایک ایسی بات کہی کہ روتا ہوا بچہ مسکرا دیا، کہا میرے لال تمہارے اس جذبے کو دیکھ کے میں تمہیں بتاؤں، تم محضر شہادت میں تو علی اصغر کا نام بھی ہے، تمہارا نام بھی ہے۔ جیسے کہا تمہارا نام ہے، بچہ مسکرایا، مگر یہ مسکراہٹ بہت دیر نہیں رہی، فوراً وہ مسکراتا ہوا بچہ پھر رونے لگا۔ چچا جان آپ نے کیا کہہ دیا؟ یہ علی اصغر بھی ہے، علی اصغر بھی ہے۔ خدا کی قسم کیا غیرت ہے ہاشمی۔ ایک مرتبہ کہا ہاں میرے لال اصغر بھی ہیں۔ تڑپنے لگے، چچا جان اصغر تو گھٹنیوں بھی چل کے نہیں آ سکتا، اصغر تو 6 مہینے کے ہیں، اصغر میدان میں کیسے آئیں گے؟ یعنی اس بات کی فکر نہیں ہے، اصغر میرا بھائی ہے، شہادت تو ہمارا شیوا ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے کہ وہ شہید ہوں گے، فکر یہ ہے کہ اصغر شہید ہوں گے۔ اتنا چھوٹا بچہ، چچا جان کیا یہ ظالم خیمہ میں آ جائیں گے؟ کیا یہ ظالم خیموں میں آ جائیں؟ فکر یہ ہے، شہادت کی نہیں ہے، فکر یہ ہے کہ یہ ظالم خیموں میں آ جائیں گے۔ حسین نے اطمینان دلا دیا، نہیں میرے لال
میری زندگی میں ان کی ہمت نہیں ہوگی خیمے میں آ جائیں، مگر ہاں تمہارا بھائی خود اپنے آپ کو جھولے سے گرا دے گا، میں اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے لے جاؤں گا، تیرے سے شعبہ آئے کہ تمہارا بھائی شہید ہو جائے۔ رات گزر گئی، صبح ہوئی، ہر شہید جاتا ہے، ہر مجاہد جاتا ہے، اجازت لیتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ 13 سال کا یہ بچہ ہے، بار بار جاتا ہے، امام اس کو واپس کر دیتے ہیں، اور ماں ہے جو بار بار کہتی ہے میرے لال۔ دیکھو باقی جتنے ہیں نا، سب کے باپ بھی موجود ہیں، مائیں بھی موجود ہیں، اگر ذرا تمہارے قدم پیچھے ہٹے نا تو سب یہ کہہ دیں گے بیٹا تو حسن کا تھا، مگر ماں کے دودھ کی تاثیر تھی جو قدم پیچھے ہٹ گئے۔ بیٹا میں تمہاری دادی کو کیا منہ دکھاؤں گی، اماں جان میں کیا کروں، بابا اجازت نہیں دیتے، چچا جان اجازت نہیں دیتے، بار بار جاتے اجازت نہیں ملتی، بس تھوڑی دیر کے بعد آئے، آ کر گھر میں بیٹھ گئے، خیمے میں بیٹھے، سر جھکا کے بیٹھے ہوئے، سر جھکا کے بیٹھے ہوئے، رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، کیا کروں، اجازت نہیں ملتی۔ بس ایک مرتبہ اٹھے، خوشی خوشی اٹھے، ماں نے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھا، میرے لال مسکرا رہے ہو؟ کہا ہاں ہاں اماں، اب میں جاؤں گا نا مجھے اب اجازت مل جائے گی۔ کیا بات ہے؟ کہا اماں مجھے یاد آ گیا، بابا نے اس دنیا سے جاتے ہوئے میرے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا، اور کہا تھا جب بہت بڑی پریشانی آئے اسے کھول لینا۔ اب قاسم کے لیے اس سے بڑی پریشانی کیا ہے کہ موت کی اجازت نہیں ملتی۔ کھولا تعویذ، پریشانی کا حل موجود تھا، ایک بھائی کا خط تھا، ایک بھائی کے نام، اے میرے مظلوم حسین، میرے بھائی، کربلا میں میں نہیں ہوں گا، مگر میں نے انتظام کر دیا ہے میری طرف سے، میرا لال قاسم آئے گا، اس کو اجازت دے دینا۔ خوشی خوشی اس خط کو لیے ہوئے امام کی بارگاہ میں آئے، سر جھکا کے کھڑے ہو گئے، مولا اب تو اجازت مل جائے گی نا؟ حسین نے سر اٹھا کے دیکھا، کیا کہہ رہے ہو قاسم؟ آگے ایک مرتبہ وہ خط بڑھا دیا، حسین نے خط کو دیکھا، دیر تک بھائی کو یاد کر کے روتے رہے، مدینے کا رخ کر کے کہا میرے مظلوم بھائی حسن، تم نے اپنے بھائی کو یاد رکھا، ایسے موقع پر تم پر میرا سلام۔ جاؤ قاسم ہم تم کو اجازت دیتے ہیں، جاؤ ہم تم کو اجازت دیتے ہیں، مگر جا کر رخصت ہو کر آ جاؤ گھر سے۔ آئے خیمے میں، بیویوں سے رخصت ہوئے، جیسے ہی ماں سے رخصت ہونے کے لیے آئے، ماں نے پیار سے اپنے لال کو دیکھا، دیکھ کر کہا بیٹا آج میں تمہیں ایسا تیار کر کے بھیجوں گی کہ دنیا تمہیں دیکھے گی، تمہارے بابا یاد آ جائیں گے۔ ایک مرتبہ امامہ نکالا حسن کا، ردا نکالی حسن کی، ابا نکالی حسن کی، پہنا دیا۔ اب وہ لباس حسن پہن کے جب نکلے، حسین نے دیکھا، تمام مقاتل میں بالاتفاق لکھا ہے حسین نے کسی کو رخصت کرتے ہوئے اتنا گریہ نہیں کیا جتنا حسن کے لال کو سینے سے لگا کے، اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا۔ پہلا موقع ہے جب حسین زمین پہ گر گئے غش کھا کر، اپنے بھجیدے کو رخصت کرتے ہوئے۔ ارے کوئی پوچھے تو صحیح حسین کے دل سے، قاسم کو رخصت کر رہے ہیں یا حسن کو رخصت کر رہے ہیں؟ کبھی حسن یاد آئے ہوں گے، کبھی حسن کے جنازے پر چلتے ہوئے تیر یاد آئے ہوں گے۔ یہ قاسم حسن کا لال چلا، حسین نے رخصت کیا۔ ہاں آزادارو، پھر وہ منزل بھی آتی ہے، جنگ کرتے کرتے بڑے بڑے پہلوانوں کو زیر کرتے ہوئے، داد شجاعت لیتے ہوئے۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ ایک مرتبہ حسن کا یہ لال اب گھوڑے اس پہ سنبھل نہ سکا، کم عمر ہے، 13 سال کا ہے، اس کو بھی عباس نے بٹھایا ہے گھوڑے پر، تو بٹھانے کے لیے تو عباس کی ضرورت تھی، مگر جب گھوڑے زمین پر آئے تو کسی کی ضرورت نہ تھی۔
بس ایک آواز دی، چچا جان میرا سلام، یا اما ادرکنی، حسین چلے، عباس چلے۔ ایک روایت میں ملتا ہے اور مشہور ہے اور بیان کیا جاتا ہے، علماء نے بیان کیا کہ جیسے ہی چلے حسین ادھر سے چلے، لاشے پر پہنچے تو ایک مرثیہ پڑا، میرے لال تمہارے چچا کے لیے بہت ہی مشکل تھا یہ کہ تم آواز دو اور وہ تمہاری مدد کو نہ پہنچ سکے۔ یہ کیوں کہا حسین نے؟ اس لیے کہ جب حسین آ رہے تھے، عباس آ رہے تھے، عباس اور حسین کو دیکھ کے جو فوجیں بھاگی، قاسم کا لاشا پامال صبح اصبح ہوا، حسین پہنچے تڑپتے ہوئے، میرے لال اس وقت پہنچا جب میری مدد تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکی۔ حسن کا لال اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، مگر اب لاشے کو کیسے اٹھائیں؟ جہاں سے لاشا اٹھاتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے ہاتھ میں آتے ہیں، ابا کو بچھایا، ٹکڑوں کو ابا کے دامن میں رکھا، ابا کو اٹھا کر چلے، خیمے میں آئے، بیویوں حسن کا یتیم آ گیا، واہ حسنہ واہ حسنہ کے نعرے، ہائے قاسم، ہائے ام فاروق۔ پروردگار عمل صالح کو قبول فرما، سے بہتر انداز ذکر اہل بیت سنت سنانے کی توفیق کرامت فرما، ہر آفت و بلا سے محفوظ و معمون رکھ، خداوند ہمارے علم و معرفت میں اضافہ فرما، قرآن و اہل بیت کی تعصی اور اطاعت کی توفیق کرامت فرما، خداوند یہ عشق و محبت ہماری اولاد میں بھی قیامت تک قائم و برقرار رہے۔ خداوند تجھے اہل بیت طاہرین کا واسطہ اس مجمع میں جو بھی کسی طرح پریشان حال ہے یا بیمار ہے، اس کی بیماری و پریشانی کو دور کر دے، تمام مومنین کی حاجات کو پورا فرما، ہمارے بچے بھی، ہمارے نوجوان سیرت قاسم پر عمل پیرا ہو سکیں، قاسم کی محبت ان کے دلوں میں پڑ سکے۔ اس عزاداری کو قبول فرما، اس عبادت کو قبول فرما۔ پوری دنیا میں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے عزاداری میں مصروف ہیں یا زیارت میں مصروف ہیں، خداوند ان کی حفاظت فرما۔ پروردگار اس ادارے پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرما، اس ادارے کے اوپر جو قرض ہے خداوند اس کو ادائیگی میں جلد سے جلد سہولت کرامت فرما۔ خداوند ہم سب کو توفیق کرامت فرما کہ جہاں جہاں اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے ان اداروں کی ہم صحیح انداز سے جو حق ہے وہ ادا کر سکیں۔ خداوند اپنے آخرت ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور کیا ان انصار میں داخل و شامل فرما۔ ربنا تقبل منا ماتم حسین۔ بیٹا قاسم کہاں ہو، 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 بیٹا قاسم کہاں
میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، صحرے کی بکھری لڑیاں اٹھا کر، صحرے کی بکھری لڑیاں اٹھا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، تسبیح کے دانے بکھرے ہوئے تھے کرب و بلا کی تپتی زمیں پر، تسبیح کے دانے بکھرے ہوئے تھے کرب و بلا کی تپتی زمیں پر، اور انا للہ سجدے میں جا کر، اور انا للہ سجدے میں جا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، خیمے کے در سے ماں دیکھتی رہی جیسے اٹھایا پنرے کو شہ نے، خیمے کے در سے ماں دیکھتی رہی جیسے اٹھایا پنرے کو شہ نے، دو زانو ہو کر چادر بچھا کر، دو زانو ہو کر چادر بچھا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، بھائی حسن کی تو ہے نشانی روتی رہے گی تجھ کو جوانی، بھائی حسن کی تو ہے نشانی روتی رہے گی تجھ کو جوانی، پامال ٹکڑے سینے لگا کر، پامال ٹکڑے سینے لگا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، آنکھوں سے آبے کوثر بہا کے مختار جنت رونے لگے تھے، آنکھوں سے آبے کوثر بہا کے مختار جنت رونے لگے تھے، پر کربلا میں سب کچھ لٹا کر، پر کربلا میں سب کچھ لٹا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، میدان میں آ کر
بولے قاسم کہاں ہو. صحرے کی بکھری لڑیاں اٹھا کر, صحرے کی بکھری لڑیاں اٹھا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو. میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو. میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو. بھائی حسن کی تو ہے نشانی, روتی رہے گی تجھ کو جوانی. بھائی حسن کی تو ہے نشانی, روتی رہے گی تجھ کو جوانی. پامال ٹکڑے سینے لگا کر, پامال ٹکڑے سینے لگا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو. میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو. میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو. میدان میں آ کر آنسو بہا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو. حسین حسین عباس یا 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 عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے. عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے. عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے. اے عباس تجھے اہل وفا کہ عباس تجھے اہل وفا رے. عاشور کی وہ شام وہ سناٹے کا عالم, عاشور کی وہ شام وہ سناٹے کا عالم رے. فطرت کی خاموشی میں فرشتوں کا وہ ماتم رے. سویا ہوا رن میں اسد اللہ کا زیغم اور خون میں ڈوبا ہوا اسلام کا پرچم. عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے. 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 قبضے میں تھی تلوار کے قبضے میں خدائی. قبضے میں تھی تلوار کے قبضے میں خدائی. دو ہاتھ چلی تھی کہ ترائی نظر آئی. رے بھائی کی بغادور سے دیکھا کہ یہ بھائی رے کیا شان وفا کی وفادار دکھائی. عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے. عباس تجھے جزاک اللہ یاد کریں گے. عباس تجھے عباس تجھے ناکام ہوئی دشمنوں کی کوشش پیہوں رے. گرنے نہ دیا خاک پہ اسلام کا پرچم رے. جب تک رہی جا جسم میں سینے
غم عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے عباس آخری شعر کی زحمت یاد کریں گے عباس تجھے اے فاطمہ زہرا کے قمر نیر تاباں بازو حسین ابن علی ناصر ایمان خالق کی قسم کر گیا اسلام اور احسان اے مشق سکینہ کے محافظ تیرے قربان علی بھائی آئے جو لینے اجازت شیخ قاسم جنگ کی اور ہاتھ میں شبیر کے شبر کی وہ تحریر دی اور جس میں لکھا تھا وصیت ہے میری آئے گا وہ روز تھی جس کی خبر نانا نے دی اور ہم نہیں ہو گئے بغیر دل میں تمنا ہے میرے اور میری جانب سے میرا قاسم حسن بن کے لڑے دیکھی سبوں نے فروا کے گل پیرہن کی جنگ دیکھی سبوں نے فروا کے گل پیرہن کی جنگ
قاسم کی جنگ میں تھی امام حسن کی جنگ، قاسم کی جنگ میں تھی امام حسن کی جنگ، حیران ہیں لوگ دیکھ کے تشنا دہر کی جنگ، حیران ہیں لوگ دیکھ کے تشنا دہر کی جنگ، کیا خوب رنگ لائی ہے ایک صف شکر کی جنگ، رنگ لائی ہے ایک صف شکر کی جنگ، فوجوں کو بھاگتے ہی بڑی کارزار سے بچتا نہیں تھا کوئی بھی، قاسم کے وار سے کرب و بلا کی جنگ میں جوہر دکھا دیے، بلا کی جنگ میں جوہر دکھا دیے، اس 3 دن کی پیاس میں محشر اٹھا دیے، دن کی پیاس میں محشر اٹھا دیے، تنہا تھا پر ہزاروں کے لشکر بھگا دیے، ہزاروں کے لشکر بھگا دیے، اور نامی گرامی لوگ ٹھکانے لگا دیے، گرامی لوگ ٹھکانے لگا دیے، فوج عدو نے بھیجا ہے قسمت شیار کو، شاید یہی فتح سے بدل دے بہار کو، ارزق کے چاروں بیٹوں کو مارا لڑائی میں، چاروں بیٹوں کو مارا لڑائی میں، ارزق کا سر بھی تن سے اتارا لڑائی میں، ارزق کا سر بھی تن سے اتارا لڑائی میں، اب تھک گیا حسن کا دلارا لڑائی میں، گیا حسن کا دلارا لڑائی میں، پیاسے کو مل سکا نہ سہارا لڑائی میں، پیاسے کو مل سکا نہ سہارا لڑائی میں، چاروں طرف سے ذوب شیاروں میں گر گیا، تنہا حسن کا لال ہزاروں میں گر گیا، مقتل میں اتنی تیزی سے پہنچے شاہ امم، اتنی تیزی سے پہنچے شاہ امم، بھاگی جو فوج شام تو یہ ہو گیا سکم، بھاگی جو فوج شام تو یہ ہو گیا سکم، گھوڑوں کی ٹاپیں پڑتی رہی سر سے تا قدم،